آپ کیا ملے کہ ساری کائنات مل گئی، آپ کیا ملے کہ ساری کائنات مل گئی، ظلمتوں کو جیسے چودھویں کی رات مل گئی۔ گمرہی کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے ہم، گمرہی کی وادیوں میں جب بھٹک رہے تھے ہم، آپ نے بتا دیا خدا کی ذات مل گئی۔ معزز ناظرین، ہادی عالم، رحمت عالم، انتم مہارشی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے، آپ کی تشریف آوری سے بہت پہلے، وہ بہت ساری نعمتیں جو اللہ کے بندوں سے چھن چکی تھی، آپ کی آمد کی برکت سے وہ تمام نعمتیں ہمیں پھر سے میسر ہوئی اور مل گئی۔ وہ بہت ساری نعمتوں میں سے ایک زمزم کا کنواں بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمزم کا کنواں، یہ تو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی برکت سے یہ کنواں جو ہے رونما ہوا تھا، ظاہر ہوا تھا۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کنویں کا تعلق سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے ہے اور آپ کے مبارک زمانے سے ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں تھا، چاہیے کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی جرہم، جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کے آباد ہو گیا۔ وہ قبیلہ زمانہ گزرتا گیا، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ پلے بڑھے، جوان ہوئے۔ جب آپ جوان ہو گئے تو قبیلہ بنی جرہم کی ہی ایک صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ زمانہ گزرتا گیا، آپ کے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد آپ کے پیروکار آپ کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اس طریقے سے مرور زمانہ کے بعد قبیلہ بنی جرہم اور قبیلہ بنی اسماعیل میں جنگ چھڑ گئی، آپس میں جنگ ہونے لگی، اور جب جنگ ہوئی تو قبیلہ بنی جرہم قبیلہ بنی اسماعیل پر غالب آ گئے۔ یہ قبیلہ جو ہے بنی اسماعیل، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے قبیلے پر قبیلہ بنی جرہم یہ غالب آ گیا۔ جب یہ قبیلہ غالب آ گیا تو غالب آنے کے بعد یہ مکۃ المکرمہ کی بھی بے حرمتی کرنے لگے، اور ظلم و زیادتی اس قدر جو ہے کرنے لگے بنی اسماعیل پر کہ بنی اسماعیل مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر اس کے اطراف میں جا کر کے پہاڑوں میں آباد ہو گئے۔ حرم شریف کے اطراف میں جو قبیلے آباد تھے، انہوں نے جب ان کی یہ حرکت دیکھی اور بیت اللہ شریف کی بے حرمتی، بنی اسماعیل پر ظلم و زیادتی، تو انہوں نے باہم مشورہ کیا اور متفق ہو کر کے انہوں نے قبیلہ بنی جرہم پر حملہ کر دیا۔ اس طریقے سے قبیلہ بنی جرہم کی شکست ہوئی۔ جب یہ قبیلہ ہار کر کے، شکست کھا کر کے بھاگنے لگا تو ان کے پاس جو سامان بچ گیا تھا، جس کو یہ نہیں لے جا سکتے تھے، ان سامانوں کو اس مبارک کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اس کنویں کو ایسا برابر کر دیا کہ وہ بالکل زمین کے ہموار ہو گیا، اور ایک عرصہ دراز تک وہ بند رہا۔ اس کے بعد کسی نے اس کنویں کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیا، کوئی توجہ نہیں گئی کسی کی بھی اس کنویں کی طرف۔ زمانہ گزرتا گیا، جب مکہ کی سرداری حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی تو آپ ایک شب حتیم کعبہ میں سو رہے تھے۔ خواب میں ایک آدمی رونما ہوا، ظاہر ہوا، اور اس نے کہا، یا عبد المطلب احفر برہ، اے عبد المطلب برہ کو کھودیے۔ آپ نے فرمایا یہ برہ کیا ہے؟ بس وہ آنے والا غائب ہو گیا۔ پھر دوسری شب وہ آنے والا آیا اور کہنے لگا، یا عبد المطلب احفر مظنونہ، اے عبد المطلب مظنونہ کو کھودیے۔ آپ نے فرمایا یہ مظنونہ کیا ہے؟ پھر وہ غائب ہو گیا۔ تیسری شب پھر وہ آنے والا آیا اور کہنے لگا، یا عبد المطلب احفر طیبہ، اے عبد المطلب طیبہ کو کھودیے۔ آپ نے فرمایا یہ طیبہ کیا ہے؟ پھر وہ غائب ہو گیا۔ چوتھی شب پھر آنے والا آیا اور کہنے لگا، یا عبد المطلب احفر زمزم، اے عبد المطلب زمزم کو کھودیے۔ آپ نے فرمایا یہ زمزم کیا ہے؟ تو خواب میں آنے والا بتاتا ہے کہ زمزم وہ مبارک کنواں ہے جس کا پانی کبھی ٹوٹتا نہیں، اور کثیر التعداد حجاج کرام اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ برکت والا کنواں ہے کہ اربوں کھربوں آدمی اس سے پانی پی لیں گے،
لیکن اس کے باوجود اس کے پانی کے نکلنے کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا اور اس کے سوت جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ آپ نے جب یہ خواب دیکھا، سرداران قریش کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے نشاندہی کی گئی ہے کہ اس مقام پر کوئی مبارک کنواں ہے اور مجھے اس کو کھودنے کی رؤیا صالحہ، سچا خواب دکھایا گیا ہے، سو اے اہل قریش میں اس مقام کو کھودوں گا۔ اہل قریش نے مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ خواب سچا ہے اور یہ کام بہت ہی متبرک ہے، بہت ہی مبارک کام ہے، کوئی مخالف ہو یا موافق ہو، میں تو اس مبارک کام کو انجام دے کر رہوں گا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے پاس اس وقت ایک ہی فرزند تھے اور وہ تھے حارث۔ آپ نے اپنے فرزند کو لیا اور اس مبارک کام کو شروع کر دیا، یعنی کنواں کو کھودنا شروع کر دیا۔ جس وقت آپ کنواں کھود رہے تھے، آپ نے منت مانی تھی کہ یا رب العالمین اگر آپ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما دے تو ان میں سے ایک کو آپ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی اور آپ کے دست مبارک سے وہ صدیوں سے بند پڑا کنواں پھر سے ظاہر ہو گیا اور جاری ہو گیا۔ یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی آپ کو دنیا میں تشریف لانا کئی سال باقی ہے، کئی سال بعد آپ تشریف لائیں گے، لیکن اتنا پہلے سے آپ کی آمد کی برکت ظاہر ہوئی کہ آپ کی آمد کی برکت سے یہ کھویا ہوا مبارک کنواں ہم گنہگار امتیوں کو پھر سے مل گیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب کامیابی ملی اور سوت جاری ہو گیا تو خوشی کے مارے آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے مکہ کے جو کچھ اوباش نوجوان تھے انہوں نے حضرت عبد المطلب کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا کرتے کہ حضرت عبد المطلب جو ہے باؤنڈری بنا دیتے تھے، منڈیر بنا دیتے تھے، یہ شریر رات کو جا کر کے اس کو خراب کر دیتے تھے۔ جب آپ تنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین میں اس کنویں کو پانی پینے والوں کے لیے حلال کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کے لیے حرام کرتا ہوں، یعنی جو اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ کی اس دعا کے بعد جو کوئی بھی جا کر شرارت کرنے کی کوشش کرتا اور کنویں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ مبارک کام انجام کو پہنچا۔ اب باری آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب ایک بار پھر خواب میں آپ نے دیکھا کہ یا عبد المطلب اوفی بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب تم نے جو وہ نظر مانی تھی کہ 10 بیٹے مل جائیں گے تو ان میں سے ایک کی قربانی پیش کروں گا، تم اپنے اس منت کو پورا کرو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمیشہ ہم سبوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔